بہت پرانے زمانے میں جب بغداد کی گلیوں میں قافلے گزرتے تھے اور سرائے کے دروازوں سے اونٹوں کی گھنٹیاں بجتی تھی اور بازار کی رنگ برنگی دکانوں میں خوشبوئیں، آواز اور رنگ مل کر زندگی کا ایک مسلسل میلہ بنا دیتی تھی، اس بازار سے ذرا ہٹ کر ایک سنار رہتا تھا جس کا نام شیخ منصور تھا۔ اس مشہور جوہری شیخ منصور کی دکان پر ایک ایسا ہیرا موجود تھا جسے تمام شہر نور بغداد کے نام سے جانتے تھے، اور لوگ دور دور سے صرف اس کی ایک جھلک دیکھنے آتے تھے، کیونکہ کہا جاتا تھا کہ وہ ہیرا نہ صرف خوبصورت بلکہ اپنی چمک میں اس قدر طاقتور تھا کہ اندھیری گلی کو چراغ کی طرح روشن کر سکتا تھا، اور جوہری خود بھی کبھی کبھی اسے دیکھتے دیکھتے حیران ہو جاتا تھا کہ قدرت نے کس پتھر میں اتنی روشنی اور دلکشی کیسے بھر دی۔ ایک دن جب بازار ہمیشہ کی طرح بھرا ہوا تھا اور دکاندار گاہکوں سے بھاؤ تاؤ کر رہے تھے، اچانک شیخ منصور کی دکان میں ایک نقاب پوش اجنبی دبے قدموں اندر داخل ہوا۔ اس نے گاہکی کے انداز میں جوہری کو سلام کیا اور گہری آواز میں کہا کہ وہ دور شہر سے آیا ہے اور اس نے نور بغداد کا چرچا سنا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ خود اس نایاب ہیرے کا نظارہ کرے تاکہ فیصلہ کرے کہ خریدنا ہے یا نہیں۔ شیخ منصور، جو اپنی نایاب ترین نوینوں پر فخر کرتا تھا، مسکرایا اور اس نے احتیاط سے مخملی ڈبیا کھولی۔ وہ ہیرا سامنے آتے ہی یوں جگمگایا گویا سورج کی ایک کرن زمین پر اتر آئی ہو۔ وہ نقاب پوش شخص نے اس سے ایسی گہری توجہ سے دیکھا کہ لگتا تھا جیسے وہ نہ صرف ہیرے کی چمک بلکہ اس کی تاریخ، کہانی اور روح کے اندر تک جھانکنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس نے ایستگی سے کہا، وہ واقعی دنیا میں اپنی مثال آپ ہے، اور شاید اسی لمحے اس کے دل میں کوئی فیصلہ پکا ہو گیا۔ اسی دوران دکان کے باہر اچانک شور اٹھا، جیسے کوئی لڑ پڑا ہو یا کوئی آواز لگا رہا ہو۔ شیخ منصور نے بے اختیار نظر باہر دوڑائی۔ نقاب پوش نے وہ ڈبیا آستین کے اندر چھپا لی اور بھیڑ میں گم ہو گیا، اور جب شیخ نے پلٹ کر دوبارہ ڈبیا چیک کرنا چاہی تو اس کا دل دہل گیا، کیونکہ نور بغداد غائب تھا، اور وہ جانتا تھا کہ یہ صرف چوری نہیں بلکہ شہر کی شان، اس کی امانت اور اس کی عزت کی توہین ہے۔ چند ہی منٹوں میں خبر بازار، گلی اور چوک میں پھیل گئی، اور شہر میں ایک ایسی ہلچل دوڑ پڑی جیسے آگ کی لپیٹ خشک گھاس میں پڑ جائے۔ ہر طرف ایک ہی بات تھی کہ نور بغداد چوری ہو گیا ہے۔ مسلے پر بیٹھے لوگ افسوس کرتے، حکیم خانقاہ میں سر جھٹکتے اور بچوں کی آنکھوں میں حیرت تھی کہ آخر کوئی اتنی بڑی جرت کیسے کر سکتا ہے۔ یہاں تک کہ خبر قصر تک جا پہنچی، وہ خلیفہ نے خود حکم جاری کیا کہ چور کو کسی بھی قیمت پر گرفتار کیا جائے اور ہیرا واپس لایا جائے، ورنہ بغداد کی بدنامی ہوگی۔ اسی رات قاضی ابو اسحاق کو یہ اہم معاملہ سونپا گیا۔ وہ ایک تجربہ کار، بردبار اور انصاف پسند قاضی تھا، جس کی آنکھیں صرف دیکھتی نہیں بلکہ لوگوں کے چہروں کے پیچھے چھپی نیتوں کو بھی جانچتی تھی۔ اس نے اعلان کیا کہ تمام گواہوں کو پیش ہونا ہوگا اور ہر شخص کی بات پوری توجہ سے سنی جائے گی، چاہے وہ امیر ہو، فقیر ہو یا ایک عام راہ چلتا مسافر ہو۔ پہلا گواہ ایک تیز رفتار نوجوان تھا جس نے ایک لمبا واقعہ سنایا۔ اس نے کہا کہ وہ خود اس وقت پاس ہی موجود تھا۔ اس نے چور کو اپنی آنکھوں سے بھاگتے ہوئے دیکھا، اور وہ دعویٰ کرتا تھا کہ چور نے سیاہ رنگ کی قبا پہن رکھی تھی جو ہوا میں لہرا رہی تھی، اور وہ اسے تیزی سے گلی کے آخری موڑ پر غائب ہو گیا، جیسے لمبے قدموں والا کوئی انسان زمین کو پھلانگتا ہو، اور اس کی یاد میں وہ منظر ابھی تک ایک تصویر کی طرح ٹھہرا ہوا ہے۔ دوسرا گواہ ایک تاجر تھا جس نے پورے یقین اور قسم کے ساتھ بیان کیا کہ وہ آدمی ایک عام انسان سے کہیں زیادہ لمبا تھا۔ اس کے کاندھے چوڑے اور قامت اتنی اونچی تھی کہ بھیڑ میں بھی اس کا سایہ سب کے سروں سے اوپر دکھائی دے رہا تھا، اور وہ کسی ایسے شخص کی طرح لگتا تھا جو گھوڑے پر رہنے کا عادی ہو اور زمینی سفر اس کے لیے معمولی بات ہو۔ تیسرا گواہ ایک ایسا تھا جس پر اکثر لوگ توجہ نہیں دیتے تھے، ایک اندھا فقیر جس کا نام بابا یعقوب تھا، جو بغداد کے مرکزی بازار کے کونے پر بیٹھا رہتا تھا، ہاتھ میں کشکول، زبان پر اللہ کا ذکر،
اور چہرے پر سکون کا ایسا سایہ جو صرف ان لوگوں کو حاصل ہوتا جو اپنے درد کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ جب لوگ اس کی طرف مڑے تو شاید کسی کو یقین نہیں تھا کہ ایک نابینا شخص ایسی گواہی دے سکتا ہے جس کا کوئی فائدہ ہو، مگر بابا یعقوب کی آواز میں ایک عجیب خاموش یقین تھا جب اس نے کہا کہ چور نہ کالے کپڑے پہننا تھا اور نہ وہ لمبا تھا، بلکہ وہ معمول کے قد کا ایک شخص تھا جو لنگڑا کر چل رہا تھا۔ اس کے قدموں میں وزن اور باقاعدگی تھی، اور اس کے کپڑوں سے پیاز اور تازہ رنگے ہوئے چمڑے کی ملتی جلتی بو آ رہی تھی، ایک ایسی بو جو کوئی دیکھنے والا شاید نہ محسوس کرے، مگر جو شخص برسوں تک بازار کے کنارے بیٹھ کر صرف اپنی سونگھنے اور سننے کی حس سے دنیا سمجھتا ہے، وہ ضرور پہچان سکتا ہے۔ قاضی ابو اسحاق نے تینوں گواہوں کی گواہی انتہائی سنجیدگی کے ساتھ سنی اور ہر جملے کو اپنے ذہن میں تولتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ انسان کبھی کبھی آنکھوں سے دھوکہ کھا سکتا ہے، مگر کان حقیقت سمجھ لیتے ہیں، اور کبھی سچائی خود کو ایک معمولی آواز کے پردے میں چھپا لیتی ہے۔ اس نے بازار کے ہجوم کو دیکھا جو بے چین تھا، اور پھر اس نے فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے وہ اس سراغ پر قدم رکھے گا جو بابا یعقوب نے دیا تھا، کیونکہ جھوٹ بولنے والا شخص اتنی مخصوص باتیں نہیں بتاتا اور نہ ہی لنگڑاہٹ اور بو جیسی حقیقتیں بغیر دیکھے بیان کر سکتا ہے۔ اگلے ہی دن بغداد کی گلیوں میں قاضی کی نگرانی میں تلاش شروع ہوئی، اور محافظ دستے ان راستوں کی طرف گئے جہاں چمڑے کے کاریگر دن بھر کھالے رنگنے اور پیاز کی بوریاں اتارتی تھی۔ وہاں کا ماحول عام آدمی کے نزدیک ناقابل برداشت تھا، کیونکہ ہوا میں تیز پیاز کی کاٹ اور چمڑے کی بو رچ بسی جاتی تھی، مگر قاضی کے لیے یہ جگہ ممکنہ سراغوں کا خزانہ تھی، اور وہ ہر کاریگر سے سوال کرتا، ہر شخص سے اس کا پتہ پوچھتا اور ہر ایک کے چلنے کے انداز کو دیکھتا تاکہ وہ لنگڑاہٹ کی نشانی ڈھونڈ سکے جس کا ذکر بابا یعقوب نے کیا تھا۔ وقت گزرتا گیا، کئی آدمی پکڑے گئے، کچھ کے ہاتھوں میں تازہ رنگ کے نشانات تھے، کچھ کے کپڑوں میں پیاز کی بو تھی، مگر جب ان کے قدموں کی چال دیکھی گئی تو کسی میں وہ باقاعدہ وزن محسوس نہ ہوا جو ایک لنگڑے چلنے والے کے قدموں میں ہوتا ہے، اور جب ان کا پتہ کیا گیا تو وہاں کوئی ہیرا نہ ملا اور نہ ہی کسی کے پاس چھپانے کی کوئی معقول جگہ دکھائی دی۔ اس طرح قاضی ابو اسحاق کی امید کم ہوتی گئی اور شہر والوں کے دلوں میں انتشار بڑھنے لگا کہ شاید اس بار چور واقعی چلاک تھا اور وہ کبھی نہیں ملے گا۔ اس بے بسی میں قاضی کے دل میں ایک جرأت آمیز خیال آیا اور اس نے ایک منصوبہ سوچا جو بظاہر خطرناک تھا، مگر چور کی ذہانت کو شکست دینے کا واحد راستہ تھا۔ اس نے اعلان کرنے والوں کو حکم دیا کہ اگلی صبح سے پورے شہر میں اعلان کیا جائے کہ نور بغداد مل چکا ہے، چور پکڑا گیا ہے اور ہیرے کو شاہی خزانے کے حوالے کر دیا گیا ہے، تاکہ اب کوئی پریشانی باقی نہ رہی۔ یہ اعلان سن کر لوگ حیران بھی ہوئے اور پرسکون بھی، مگر اصل مقصد کچھ اور تھا۔ قاضی چاہتا تھا کہ اگر چور ابھی بھی بغداد میں چھپا بیٹھا ہے تو یہ خبر سن کر مطمئن ہو جائے گا اور اپنی احتیاط چھوڑ دے گا۔ شاید وہ اپنے پاؤں میں باندھی لکڑی اتار دے، شاید اپنے چھپائے ہوئے ہیرے کا تکیہ کھولے، شاید اپنے دل کی دھڑکن سست پڑ جائے اور اسی لمحے اسے پکڑا جا سکے۔ کئی گھنٹے گزر گئے، بازار کی گہما گہمی دھیرے دھیرے کم ہوتی گئی اور رات نے بغداد کی گلیوں کو اپنی کالک میں لپیٹ لیا۔ لکڑی کے چراغ ٹمٹما رہے، پہرے دار اپنے گھوڑوں سمیت گشت کرتے رہے، اور زیادہ تر لوگ اس خوش فہمی میں سو گئے کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے، اور صبح خلیفہ اعلان کرے گا کہ شہر کی عزت بچ گئی۔ مگر ایک شخص ابھی بھی جاگ رہا تھا، وہ کوئی امیر محافظ نہیں، نہ کوئی شاہی سپاہی، وہ تھا نبینا فقیر بابا یعقوب، جس کی آنکھوں میں روشنی نہ تھی مگر دل اور کان وہ سب سنتے تھے جو دوسروں کبھی نہ سن سکتے تھے۔ بابا یعقوب اپنے معمول کی نشست پر نہ بیٹھا بلکہ ٹیک لگا کر اپنے سر اٹھائے بیٹھا رہا اور شہر کے خاموش سانسوں کو سنتا رہا۔ ہر قدم کی چاپ، ہر دروازے کی چرچراہٹ
ہر آہٹ کو وہ بغور موازنہ کرتا رہا کہ کہیں ان میں وہ مخصوص غیر متوازن لنگڑاہٹ نہ ہو جو اس نے اس دن بازار کے شور میں سنی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ چور کے دل میں ابھی بھی خوف باقی ہوگا، اور خوف انسان کو چھپنے پر مجبور کرتا ہے۔ رات کے پچھلے پہر جب مسجدوں کے میناروں پر موزنوں کی سانسیں بھی تھم چکی تھی اور صرف کتوں کے بھونکنے اور ہوا کی سرگوشیاں باقی تھی، یعقوب نے دور کہیں سے لکڑی کے تختے پر قدم پڑنے کی آواز سنی۔ اس کے دل نے کہا کہ یہ وہی شخص ہے۔ وہ اپنی چھڑی کے سہارے اٹھ کر کھڑا ہوا اور اس آواز کا پیچھا شروع کر دیا۔ وہ قدم اس بازار کے آخری سرے پر موجود ایک پرانی سرائے تک گئے جہاں اکثر مسافر رات بسر کرتے تھے۔ سرائے کے باہر چراغ دھیمے جل رہے تھے۔ بابا یعقوب نے جب سرائے کے بڑے دروازے میں قدم رکھا تو اندر کا ماحول ایک ایسی خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا جو صرف رات کے سبب گہرے پہر میں ہوتی ہے۔ وہاں کی دیواریں موٹی لکڑی اور کچی اینٹوں سے بنی تھی۔ صحن میں لٹکے چند دھندلے چراغ ہلکی روشنی پھیلا رہے تھے، مگر یعقوب کے لیے روشنی کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ اس آواز کے پیچھے چل رہا تھا جو صرف اس کے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا، چھڑی سے راستہ ٹنٹولتا آگے بڑھتا رہا۔ سرائے کے اندر ایک کمرہ تھا جس کا دروازہ ذرا سا کھلا ہوا تھا۔ بابا یعقوب دروازے کے سامنے ٹھہرا اور اس نے پوری شان کے ساتھ اونچی آواز میں کہا، میں جانتا ہوں اندر کون ہے۔ میں آندھا ضرور ہوں مگر اندھیرا میرے دل اور دماغ کو چھو نہیں سکتا۔ اسی لمحے کمرے کے اندر موجود شخص نے گھبرا کر اپنے قدم سمیٹے اور اس کی آواز میں لرزش بھی تھی۔ وہ بولا کہ وہ ایک آندھے کی باتوں سے نہیں ڈرتا اور یعقوب کچھ ثابت نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے پاس آنکھیں نہیں جو اسے پہچان سکیں۔ بابا یعقوب ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ آگے بڑھا۔ اس کے چہرے پر کوئی غصہ نہیں تھا۔ اس نے پوری سنجیدگی کے ساتھ کہا کہ اصل معذوری آنکھوں کی کمی نہیں بلکہ دل کی آندھا پن ہے، اور جس نے چوری کی اس نے نہ صرف شیخ منصور کا نقصان کیا بلکہ بغداد کی عزت، خلیفہ کے حکم اور سب سے بڑھ کر انصاف کی بنیادوں کو کمزور کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس نے مزید کہا کہ انسان اپنے لباس بدل سکتا ہے، اپنے چہرے کو نقاب سے چھپا سکتا ہے، لیکن وہ اپنی بو، اپنی چال اور اپنے قدموں کے نشان نہیں بدل سکتا، کیونکہ وہ اس کی اصل پہچان ہے، اور دنیا کی ہر دھوکے کی دیوار کے پیچھے سچ آخر یہی نشان دکھاتا ہے۔ اسی لمحے قاضی ابو اسحاق اور اس کے سپاہی جو یعقوب کی ہدایت پر پہلے اس سرائے کے گرد چھپے بیٹھے تھے، کمرے کی طرف لپکے اور انہوں نے دروازہ کھولا۔ اندر ایک شخص تھا جس کے چہرے پر نہ نقاب تھا نہ وہ لمبائی جو گواہوں نے بیان کی تھی۔ وہ ایک عام سا آدمی تھا جس کے پیروں کے نیچے لکڑی کے لمبے ٹکڑے بندھے ہوئے تھے جن سے وہ مصنوعی اونچائی حاصل کر رہا تھا، اور اسی وجہ سے اس کے چلنے کی رفتار لنگڑی ہو گئی تھی۔ یہی وہ آواز تھی جو یعقوب نے سنی، اور وہ یہی نشانی تھی جس نے حقیقت کا باندھا پھوڑ دیا تھا۔ مگر جب سپاہیوں نے اس کی تلاشی لی تو ان کے چہرے بدل گئے، کیونکہ اس کی جیب میں، اس کے سامان میں، اس کے کپڑوں اور صندوق میں نور بغداد کا ہیرا موجود نہیں تھا جس کی چمک سے شہر کا غرور وابستہ تھا۔ وہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا، اور یہ دیکھ کر قاضی کی آنکھوں میں شک کی ایک جھلک ابھری۔ چور نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ آندھے نے غلط سنا ہے، کہ وہ صرف ایک مسافر ہے جو اپنا رزق ڈھونڈ رہا ہے۔ اس نے کچھ نہیں چرایا، اور وہ قاضی اور اس کے ساتھیوں کے سامنے بے قصور ہے۔ شہر کو اس پر دھاوا بولنے کی ضرورت نہیں تھی، اور نہ ہی وہ کسی ہیرے کے بارے میں جانتا ہے۔ قاضی ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گیا کیونکہ شواہد اس کے ہاتھ میں نہیں تھے، مگر وہ یعقوب کی گواہی کو نظر انداز کرنے کو تیار نہیں تھا۔ پھر بابا یعقوب نے کمرے کے اندر چند قدم آگے بڑھ کر دھیمی آواز میں کہا کہ انسان جو سب سے زیادہ قیمتی شے چرا لیتا ہے وہ ہیرا نہیں بلکہ اپنی نیت کی پاکیزگی ہوتی ہے۔ اور پھر اس نے اس چور کے ہاتھ میں بندھی تسبیح کی طرف اشارہ کیا، ایک سادہ سی لکڑی کی تسبیح جو کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، مگر یعقوب نے کہا کہ اس کے دانوں میں ایک دانہ ایسا ہے جو باقیوں سے بھاری ہے، سخت اور غیر معمولی ہے۔ وہ اس دانے کو کھولنے کا حکم دیتا ہے
کیونکہ اسی کے اندر وہ راز چھپا ہے جسے یہ شخص دنیا سے چھپا نہیں سکتا۔ سپاہیوں نے حیرت سے اس تسبیح کو پکڑا، اس ایک دانے کو چاقو کی نوک سے 2 حصوں میں کاٹا، اور جیسے ہی وہ دانہ کھلا، اس کے اندر چھپا ہوا نور بغداد کا ہیرا ایسی چمک کے ساتھ باہر آ کر کمرہ روشنی سے بھر گیا۔ ایک لمحے کے لیے لگا جیسے رات دن میں بدل گئی ہو، اور ہر شخص جو اس منظر کا گواہ تھا وہ فریاد کرنے لگا، بہانے بنانے لگا، پھر قہر کی کیفیت میں کہنے لگا کہ اسے زندگی بھر محرومی ملی، اسے کبھی عزت نہیں ملی۔ وہ سوچتا تھا کہ ایک ہیرا اسے دنیا کا بادشاہ بنا دے گا اور وہ اس دنیا میں ایک غریب کی بجائے امیر بن جائے گا۔ قاضی ابو اسحاق نے اس کی چیخ و پکار کو خاموشی سے سنا، پھر ایک ایسی مضبوط مگر نرم لہجے میں بولا جس میں انصاف کی روشنی تھی کہ عزت چوری سے نہیں بلکہ محنت، سچائی اور اللہ پر بھروسے سے ملتی ہے، اور جرم چاہے کتنا ہی بڑا ہو یا چھوٹا ہو وہ آخر اپنے انجام تک پہنچتا ہی ہے۔ اس نے حکم دیا کہ چور کو قید کیا جائے اور ہیرے کو شاہی امانت کے طور پر واپس لے جایا جائے تاکہ شہر کا دل ایک بار پھر سے مطمئن ہو سکے۔ اگلی صبح جب سورج بغداد کی چھتوں پر چڑھا اور بازار دوبارہ رونق سے بھر گیا، اعلان کرنے والوں نے اعلان کیا کہ نور بغداد واپس مل چکا ہے، اور وہ جس نے راستہ دکھایا کوئی سردار، سپاہی یا عالم نہیں بلکہ ایک ایسا انسان تھا جس کی آنکھیں دنیا میں آندھی تھی مگر اس کا دل روشنی سے بھرا ہوا تھا۔ شہر میں ایک نئی بات پھیل گئی کہ علم صرف آنکھوں میں نہیں ہوتا بلکہ دل، کان اور نیت میں بھی ہوتا ہے۔ لوگ بابا یعقوب کے گرد جمع ہوئے، اس کے ہاتھ چومے، اسے دعائیں دی، مگر وہ ان سب سے دور اٹھ کر ایک جگہ جا بیٹھا اور خاموشی سے کہنے لگا، اگر اللہ چاہے تو ایک کمزور انسان بھی اتنا طاقتور ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا کو راستہ دکھا دے۔ اس نے کہا کہ اس کا انعام اسی میں ہے کہ اس نے وہ سچ بول دیا جو اس کے رب نے اس پر اشکار کیا۔ یوں نور بغداد صرف ایک ہیرا نہ رہا بلکہ وہ ایمان کی روشنی، دلیل بن گیا کہ انسان کی اصل بصیرت آنکھوں سے نہیں دل سے آتی ہے، اور اللہ جسے چاہے حکمت عطا کرے، چاہے وہ بغداد کے کسی بڑے حاکم کے محل میں ہو یا کسی غمنام فقیر کے کشکول میں۔ اور شہر والوں نے برسوں تک اس کہانی کو سنا، بچے اسے یاد رکھتے، مائیں اسے سکھاتی اور بازار کے قصے سنانے والے اسے دہرایا کرتے کہ آندھا فقیر بابا یعقوب نہیں، وہ دیکھ لیا ہے جو دوسروں نے نہیں دیکھا، اور وہ سن لیا جو دوسروں نے کھو دیا تھا۔ پوری کہانی سننے کے لیے آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی پلیز کمنٹس میں اپنی رائے دیں، اور ہمارا چینل سٹوری ٹی وی آفیشیل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچتی رہے۔